آپ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کس قدر فکر تھی، کس قدر فکر تھی حضور علیہ السلام کو کہ پہلا دن ہے ظاہری زندگی کا، مکے کی سرزمین پر حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے فوراً بعد آپ نے اگر سب سے پہلے کوئی فکر کی ہے تو اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی کہہ کر کے اپنی امت کی فکر کی ہے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد جب آپ کے مبارک جسم کو قبر میں اتار دیا گیا تو صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک لب ہل رہے ہیں۔ ہم نے جب اپنا کان حضور کے مبارک لبوں کے قریب کیا تو اس وقت بھی حضور کو یہی فکر ستا رہی تھی، اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی۔ اگر حضور علیہ السلام کا آپ فکر امت دیکھنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ سیرت طیبہ کو پڑھیں تو پتہ چلے گا غار سجدہ کے اندر لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر امت کے لیے دعائیں کرنا۔ جس وقت طائف کی سرزمین پر لوگوں نے میرے نبی کو پتھر مارے، جنگ احد کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دندان شہید کر دیے گئے، راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے، شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک نبی کو قید کیا گیا، لوگوں نے پاگل، مجنون، دیوانہ تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا، تو آ کر کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، پروردگار عالم نے ہر نبی کو دنیا کے اندر ایک دعا ایسی عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ نبی خدا کی بارگاہ میں وہ دعا کر لے تو اللہ اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ آپ بھی وہ دعا کر لینا خدا کی بارگاہ میں تاکہ یہ راستے میں کانٹے بچھانے والے ختم ہو جاوے، تاکہ یہ آپ کو ستانے والے دنیا سے نیست و نابود کر دیے جائے، تاکہ یہ طائف کی وادی میں پتھر مارنے والے زمین سے ختم ہو جاوے۔ آپ وہ دعا کر لینا خدا کی بارگاہ میں۔ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فکر امت کرنا۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نبیوں کو ایک ایسی دعا رب نے عطا فرمائی ہے کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کو کریں تو پروردگار عالم وہ دعا قبول کر لے، لیکن وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے واسطے بچا کر کے رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن وہ دعا میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے خدا کی بارگاہ میں کروں گا۔ آپ سوچیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت سے کس قدر پیار تھا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو سنو، قسم خدا کی جتنی فکر ماں ایک بیٹے کی نہیں کرتی، جتنی فکر باپ بیٹے کی نہیں کرتا، جتنی فکر بھائی بھائی کی نہیں کرتا، جتنی فکر بہن بھائی کی نہیں کرتی، اس سے کئی زیادہ فکر مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں کی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کھانا ہم کھاتے ہیں، فکر مصطفیٰ کرتے ہیں، سوتے ہم ہیں، فکر مصطفیٰ کرتے ہیں، کپڑا ہم پہنتے ہیں، فکر مصطفیٰ کرتے ہیں، پاؤں میں جوتا ہم پہنتے ہیں، فکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ یہ فکر امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے امتی جب تجھے کبھی پیشاب لگے تو خبردار خبردار کسی ایسی زمین پر پیشاب مت کرنا جس کے اندر کوئی سوراخ ہو۔ یا رسول اللہ آخر آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ایسی زمین پر پیشاب نہ کیا جائے جس میں کوئی سوراخ ہو؟ آقا فرماتے اگر تو پیشاب کرے گا ہو سکتا ہے اس سوراخ کے اندر کوئی موذی جانور ہو، تیرے پیشاب کی گرمی اس جانور کو پہنچے اور وہ اسی وقت باہر نکل کر کے تجھے تکلیف پہنچا دے۔ آپ دیکھ کے پیشاب امتی کر رہا ہے، فکر مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا امتی جب رات کو تو کوئی چکنی چیز کھا کر کے سونے لگے تو خبردار خبردار سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھل لینا۔ آقا امتی نے کھانا کھایا ہے، آپ ہاتھوں کو دھونے کا حکم دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ تو نے مرغن غذائیں کھائی ہو، لذیذ غذائیں کھائی ہو اور ان کی چکناہٹ تیری انگلیوں پر رہ گئی،
تو کھا کر کے سو جائے گا، رات کے اندر کسی جانور کو ہو سکتا ہے اس چکناہٹ کی وجہ سے خوشبو محسوس ہو اور وہ جانور تیرے قریب پہنچ کر کے تجھے تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے رات کو کھا کر کے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر کے سویا کر۔ آپ دیکھیں کھا امتی رہا ہے، فکر مصطفیٰ فرما رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا داڑھی بڑھائی جائے، مونچھیں پست کروائی جائے۔ آخر مونچھوں کو پست کرنے کا میرے نبی نے کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ جب مونچھیں بڑی بڑی ہو جائے گی تو کٹوائے گا نہیں، ہو سکتا ہے تجھے پیاس لگے اور تو پانی پینے کے لیے گلاس کو منہ کے قریب کرے، جراثیم تیری مونچھوں کے بالوں پر لگے ہو اور وہ بال پانی کی گلاس میں ڈوبنے لگ جائے اور تو اسی جراثیم کے پانی کو پیے گا، تیری صحت خراب ہو جائے گی۔ پانی امتی پی رہا ہے، فکر مصطفیٰ فرما رہے ہیں، میرے نبی نے آج کے 1450 سال پہلے کہا ایسے مکان کی چھت پر مت سونا جس کی چار دیواری نہ ہو۔ یا رسول اللہ آخر ایسے مکان کی چھت پر سونے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ آقا فرماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا غلام سوتے سوتے ایسے مکان کی چھت پر سے نیچے گر جاوے اس کے چار دیواری یعنی باؤنڈری نہ ہو، گرے گا وہ تکلیف آمینہ کے لال کو ہوگی۔ آپ دیکھیں سو امتی رہا ہے، فکر مصطفیٰ فرما رہے ہیں، میرے نبی نے کہا غلام جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیا کر، موزہ پہننے سے پہلے جھاڑ لیا کر۔ آقا جوتا پہننے اور موزہ پہننے سے پہلے جھاڑنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی موذی جانور اس کے جوتے یا موزے کے اندر ہو اور میرا امتی موزہ یا جوتا پہنے گا تو کئی وہ جانور اس کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کیا ماں کی اتنی فکر کرتی ہے بیٹے کی؟ کیا باپ فکر کرتا ہے اتنی بیٹے کی؟ کیا بھائی فکر کرتا ہے اپنے بھائی کی؟ کیا بہن فکر کرتی ہے اپنے باپ کی؟ پتہ کیا چلا دنیا میں کوئی کسی کی اتنی فکر نہیں کرتا جتنی فکر مصطفیٰ اپنی امت کی فرماتے ہیں۔ بے پناہ محبت ہے مصطفیٰ جان رحمت کو غلاموں سے اور بے پناہ فکر کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی اتنی فکر کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کی رہنمائی فرمائی۔